پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا تھا، اور وہ نشانی آج فلسطین میں ظاہر ہو چکی ہے۔ مطلب کہ اس نشانی کو آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی مسلم بھائی بہنوں کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بیت المقدس انبیاء اکرام کی سرزمین ہے جو فلسطین میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس اس روح زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے، اور یہ مکہ اور مدینہ کے بعد میں مسلمانوں کے لیے تیسری سب سے مقدس مقام ہے، جس کی جانوی عبادت کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی نے 16 یا 17 مہینوں تک اسی مسجد کی طرف یعنی کہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھی ہے۔ تو اس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کو اس مسجد سے بے انتہا محبت رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں سے قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور فلسطین کے یروشلم میں ایک سفید مینار کے پاس میں ہوگا، اور اسی شہر کے مقام باب لوط میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے۔ اور یہی نہیں، اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا فساد شروع ہوگا، اور یہ بات بھی لکھتی ہے کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قابض ہونا بھی قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بتائی تھی جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ لیکن آج اس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہے، اور ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کو لے کر جو نشانی بیت المقدس کے بارے میں بیان فرمائی ہے وہ آج تقریباً پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کے بعد میں دجال کا نزول ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اسرائیل کا فلسطینیوں پر حملہ کرنا اور اس کے بعد میں بیت المقدس پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرنا ایک بہت بڑی تباہی کی اور اشارہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہودی کسی بھی طرح سے مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی بنانے کے بعد میں ان کا مسیحا دجال ان کے بیچ میں آزاد ہو جائے گا، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی یہودیوں کا ہمیشہ سے یہی منصوبہ رہا ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے فلسطینیوں پر اپنا قبضہ کر لے۔ اسی کے تحت وہ کام کرتے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے کئی برسوں سے اسرائیلی یہودی فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ آج تک انہوں نے نہ جانے کتنے ہی فلسطینیوں کے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ اسرائیلی فلسطینیوں کو اس قدر کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے اپنی آواز کو بھی بلند نہ کر سکے۔ اب تک وہ فلسطینیوں کی 28% زمین پر اپنا قبضہ جما چکے ہیں۔ اب فلسطین کا صرف 12% حصہ ہی ایسا بچا ہے جو آزاد ہے، باقی کے حصے کو اسرائیلی اپنے میں شامل کر چکے ہیں، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پورے فلسطین پر اسرائیل اپنا قبضہ کر لے گا۔ دوستو، سنن ابو داؤد شریف میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی گھڑی، اس کا دن، اس کا سال اور اس کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس میں ہے، لیکن قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں ضرور ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے کے بعد میں قیامت کی آمد ہوگی۔ تو اس پر صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون کون سی نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد میں قیامت آئے گی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے اور بہت ہی جلد تمہارے بیچ میں آ جائے گا، جب سارا کفار متحد ہو کر یعنی کہ ایک ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ مطلب کہ سارے کفار کی طاقت ایک جگہ پر ہو جائے گی، اور پھر وہ سارے کے سارے مل کر ایک دوسرے کو تمہارے بارے میں اس طرح سے بلائیں گے جیسے کہ پلیٹ ایک ہو اور کھانے والے بہت زیادہ ہو، اور آپس میں ان سب کا اتفاق بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ
دنیا میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت میری امت ایک پلیٹ کی طرح ہوگی اور اس کے دائیں بائیں چاروں طرف سے دشمن ایک ہو کر آ جائیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں گے کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ میں شامل ہو جاؤ اور مل کر ان مسلمانوں پر حملہ کرو۔ آج ایسا ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج اسرائیلی ساری کفار کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اور ہمارے ساتھ میں مل کر ان فلسطینیوں کو ختم کرو، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اسرائیل کی اس دعوت پر امریکہ جیسے دیش ان کی مدد کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ خیر، اللہ کے پیارے نبی کا یہ فرمان سن کر صحابہ اکرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم یعنی کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس میں اس وقت اسلحہ نہیں ہوگا، بارود نہیں ہوگا؟ کیا اس وقت میں ہماری طاقت کم ہوگی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی، تمہارے پاس میں اسلحہ بھی ہوگا، بارود بھی ہوگا، طاقت بھی بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی تم کمزور ہو جاؤ گے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت تم سیلاب کے جھاگ کے مانند ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے جو فرمایا تھا وہ آج سچ ثابت ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے تمام اسلامک دیش ایک جھاگ کی طرح بن گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس میں فوجیں بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، تعداد میں بھی زیادہ ہے، طاقت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم پلیٹ کی طرح کفاروں کے سامنے پڑے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس کے آگے اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دشمن کا خوف ڈال دے گا۔ تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ آج ایسا بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم امریکہ سے ڈر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے، ہمارے سارے کاروبار ٹھپ پڑ جائیں گے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہوا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس وقت مسلمانوں کی ایسی حالت کیوں ہوگی؟ مسلمان اس حالت میں کیوں پہنچیں گے؟ اتنی کمزور حالت میں ہم کیوں آ جائیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگیں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے۔ آج ایسا بھی مسلمانوں کے ساتھ میں ہو رہا ہے۔ آج مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگے ہیں اور موت سے انہیں نفرت ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کمزور پڑ چکے ہیں۔ یاد رکھیں، موجودہ حالات میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ میں جو معاملہ چل رہا ہے، یہ در حقیقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن افسوس، آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو کہ آگے بڑھ کر ان فلسطینیوں کی مدد کرے، ان کی آواز بنے۔ لیکن امریکہ جیسے دیش اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ پتہ نہیں آخر ان مسلم دیشوں کی خاموشی کے پیچھے ان کا کیا راز چھپا ہوا ہے۔ اور آج سب مسلمانوں کے پاس طاقت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، اور ان کے پاس فوجیں بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کمزور کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو دوستو، ان باتوں کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی تھی وہ تقریباً پوری ہو چکی ہے۔